بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن مجید مکمل ہو تو یہ دو کام ضرور کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ہمیں ختم قرآن کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دل قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، زبان تلاوت سے تر رہتی ہے اور آنکھیں آیات الہی کے نور سے منور ہو جاتی ہیں۔ بہت سے خوش نصیب لوگ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں اکثر لوگ لا علم ہوتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو صرف خوشی منانا یا قرآن پاک بند کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ شریعت نے اس موقع پر ہمیں ایک خاص رہنمائی دی ہے۔ ختم قرآن کے بعد دو ایسے اہم کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان دو کاموں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ختم قرآن کے بعد ان کاموں کو ضرور انجام دیا کرتے تھے۔ یہ دو کام نہ صرف ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں بلکہ اس تلاوت کو قبولیت کے دروازے تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ انہی دو اہم کاموں کو سادہ اور واضح انداز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ کار کیا ہے اور قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ باتیں جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو قرآن سے سچی محبت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک ایک نہایت بابرکت اور روحانی مہینہ ہے جس میں مسلمان عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ شوق اور اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے قرآن پاک اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا اور خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور زبان آیات الہی کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت کی بدولت ایسے بہت سے افراد بھی ہوتے ہیں جو پورے سال قرآن مجید کی مکمل نہیں کر پاتے، لیکن اسی مہینے میں وہ ایک یا دو مرتبہ ختم قرآن کر لیتے ہیں۔ کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو ختم کرنے کی توفیق پاتا ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل الکرم ہے جو رمضان میں نصیب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ختم قرآن پر وہ کون سی دو بنیادی کام ہیں جنہیں انجام دینا ضروری ہے؟ ان میں سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ ہمیں ختم قرآن کے صحیح اور مسنون طریقے کو جاننا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورت یعنی سورۃ الناس کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، لوگ فوراً قرآن پاک بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اکثر افراد کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس یہاں قرآن مجید مکمل ہو گیا اور تلاوت مکمل ہو چکی، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ختم قرآن کا مکمل اور مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم ختم قرآن کا درست طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے، وہی طریقہ ہمارے لیے اصل رہنمائی اور کامل نمونہ ہے۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے آثار سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے تو صرف اور صرف اسی مقام پر رک نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ فوراً دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز فرما دیتے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے اختتام کو اس کے آغاز کے ساتھ جوڑ دیتے تھے تاکہ قرآن کے ساتھ تعلق کبھی منقطع نہ ہو۔ اور یہ انداز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرآن صرف ختم کرنے کی کتاب نہیں بلکہ مسلسل جینے اور عمل میں لانے کی ہدایت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک نہایت سبق آموز واقعہ ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں قرآن مجید بہت تیزی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں اور ایک ہی رات میں پورا قرآن مکمل بھی کر لیتا ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی حکمت و بصیرت کے ساتھ جواب دیا اور آپ نے فرمایا
کہ میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر اور سمجھ کر بوجھ کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ میں موج تیزی کے ساتھ پورا قرآن ختم کر دوں۔ اس جواب سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اصل مقصد صرف زیادہ مقدار یا تیز رفتاری نہیں، بلکہ اصل اہمیت تدبر، خشوع اور دل کی حاضری کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک کو جلدی بغیر رکے اور بغیر معنی و مفہوم پر غور کیے پڑھ لینا وہ مطلوبہ انداز نہیں جو ہمیں قرآن سے جوڑ سکے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سکون، ادب اور توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس کی آیات دل میں اتر جائیں اور انسان کی سوچ، کردار اور عمل میں حقیقی تبدیلی پیدا ہو۔ اسی گفتگو کے دوران حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شخص کو ایک اور نہایت اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن مجید کی آخری صورت مکمل کر لو تو اسے آخری نہ مانو، یعنی سورۃ الناس پر پہنچ کر یہ نہ سمجھ لو کہ بس یہاں سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ اس وقت الحمدللہ رب العالمین سے دوبارہ آغاز کرو، یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو اور یوں قرآن کو نئے سرے سے شروع کرو۔ اور اس عمل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اختتام کو اس کے آغاز کے ساتھ ملا دیا جائے۔ یوں ختم قرآن کا ایک نہایت خوبصورت یا بامعنی اور مسنون طریقہ اختیار ہوتا ہے، اور اس سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ قرآن ایک دائمی رہنمائی ہے جس سے تعلق وقتی نہیں بلکہ مستقل ہونا چاہیے۔ ختم قرآن کا دوسرا مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب آپ سورۃ الناس مکمل کر لیں اور من جنت الناس تک تلاوت ہو جائے تو وہاں رک کر فوراً قرآن بند نہ کریں، بلکہ اسی لمحے دوبارہ سورۃ الفاتحہ کی طرف رجوع کریں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، پھر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں یہاں تک کہ المفلحون تک پہنچ جائیں۔ اس مقام تک تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کا پہلا اور اہم عمل مکمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی روایات میں یہی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الناس کی تلاوت کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے، پھر سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت فرماتے اور اس کے بعد اپنی مجلس سے اٹھتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم قرآن کے فوراً بعد نئے ختم کا آغاز فرما دیتے تھے، گویا قرآن کے ساتھ تعلق کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتے تھے۔ لہٰذا ختم قرآن کے موقع پر سب سے پہلا اور اہم کام یہی ہے ہم ختم قرآن کا صحیح اور مسنون طریقہ اختیار کریں۔ سورۃ الناس پر آ کر قرآن بند کرنے کے بجائے سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کریں، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تک تلاوت کریں۔ یہی وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور یہی طریقہ کار ہمیں قرآن سے مضبوط، زندہ اور مسلسل تعلق کو قائم رکھنے کی حقیقی راہ بھی دکھاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کے بعد جو دوسرا نہایت اہم بامعنی اور مسنون عمل ہے وہ دعا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس عمل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ختم قرآن کے بعد کا وقت قبولیت دعا کے خاص لمحات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی محبت، اس کی محنت، تلاوت اور عبادت بارگاہ الہی میں پیش ہو چکی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے جو عموماً قرآن پاک کی آخر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دعا خاص طور پر قرآن پاک کی مناسبت سے مرتب کی جاتی ہے، جس میں قرآن کی ہدایت، برکت، مغفرت اور عمل کی توفیق مانگی جاتی ہے۔ لیکن صرف اس دعا پر اکتفا کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد اپنی زبان میں، جس زبان میں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، دل کھول کر دعا کریں، کیونکہ یہ لمحہ نہایت قیمتی اور نایاب ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ختم قرآن کے وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن پاک مکمل کرتے تو سب لوگوں کو جمع فرماتے اور پھر اجتماعی دعا کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم قرآن صرف تلاوت کے اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد دعا کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے،
حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص رات کے وقت قرآن پاک ختم کرتا ہے اس کے لیے فرشتے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو دن کے وقت ختم کرتا ہے اس کے لیے شام تک فرشتے دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب خود فرشتے دعا کرنے والے بن جائیں تو اس وقت مانگی جانے والی دعا کس قدر وزنی اور مقبول ہوگی۔ اس لیے ختم قرآن کے موقع پر دعا کو ہرگز ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ اسے اللہ کی عظیم نعمت جان کر پورے اہتمام سے ادا کریں۔ دعا کا طریقہ بھی نہایت سادہ، آسان اور دل سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جمع کر لیں، چاہے بچے ہوں یا بڑے، سب کو اکٹھا کریں، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک دعا کی قبولیت کا مضبوط ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر عربی دعائیں یاد ہوں تو وہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیں اور جو مسنون دعائیں آتی ہیں انہیں بھی شامل کر لیں۔ اس کے بعد اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں، یوں عرض کریں کہ اے اللہ، یہ سب کچھ تیری توفیق سے ممکن ہوا۔ اگر تو مجھے طاقت اور ہمت نہ دیتا تو میں قرآن پاک مکمل نہ کر پاتا۔ اے میرے رب، اگر تلاوت کے دوران کوئی غلطی، کوتاہی یا بے ادبی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ پھر جو ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ اس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اِیصال ثواب کریں۔ خاص طور پر اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں اور تمام مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ختم قرآن کا یہ لمحہ ان کے لیے بھی ایک عظیم تحفہ بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی اپنی ذاتی دعائیں بھی مانگیں۔ اگر کوئی پریشانی، بیماری، رزق کی تنگی یا دل کا کوئی بھی بوجھ ہو تو سب کچھ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ یہی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ختم قرآن کو ایک رسمی عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن مکمل اور بس ایک پیغام دے دیا کہ جی ختم ہو گیا، بخش دیں۔ نہ دعا، نہ عاجزی، نہ اللہ سے مانگنا۔ حالانکہ قرآن کو بخشنے کا یہ تصور درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ہر حرف پڑھنے پر نیکیاں خود بخود لکھی جاتی ہیں اور اس کا ثواب کسی شرط کا محتاج بھی نہیں۔ قرآن کا بخشنا کوئی فرض یا لازمی عمل نہیں ہے، اصل چیز تلاوت، نیت اور دعا ہے جو ختم قرآن کے بعد کی جاتی ہے۔ اگر انسان دل سے دعا کرے، عاجزی اختیار کرے اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھے تو یہی ختم قرآن کا اصل حسن اور مقصد ہے۔ اس لیے ختم قرآن کے بعد دعا کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو قرآن کی برکتوں کو ہماری زندگیوں میں اتار دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہوتی ہے وہ لمحہ ایک عام لمحہ نہیں رہتا، بلکہ وہ قرآن کی قبولیت کی خاص اور بابرکت گھڑیاں بن جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعا کرنا نہایت اہم اور مسنون عمل ہے۔ اس کے باوجود افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس عظیم موقع پر غفلت برتتے ہیں، دعا کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ دعائیں خصوصی طور پر قبول کی جاتی ہیں، رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید خود ہمیں دعا کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب خود اللہ تعالیٰ بندے کو پکار کر دعا کی دعوت دے رہا ہو تو ذرا سوچیں کہ ختم قرآن جیسے عظیم اور بابرکت عمل کے بعد دعا کی قبولیت کس قدر بڑھ جاتی ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت بذات خود ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت کے بعد دعا کرنا نہ صرف سنت الہی ہے بلکہ سنت نبوی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے ختم قرآن کے بعد دعا کو ہرگز ترک نہ کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں خاص طور پر ختم قرآن کے وقت دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن پاک مکمل کرتے تو سب لوگوں کو جمع فرماتے اور پھر دعا کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعا کرنا محض ایک مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، جس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث خیر اور برکت ہے۔
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت قرآن پاک کو ختم کرتا ہے اس کے لیے فرشتے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو دن کے وقت ختم کرتا ہے اس کے لیے فرشتے شام تک دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے کہ جب فرشتے خود کسی بندے کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس وقت اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ وہ ختم قرآن پر اپنے بندے کو یہ عظیم انعام عطا کرتا ہے۔ اس لیے ختم قرآن کے موقع پر دعا کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں۔ اس لمحے کی گہرائی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، اپنی گناہوں کی معافی کو طلب کریں اور امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت کی دعا کریں۔ اپنی تمام جائز حاجات اللہ کے حضور پیش کریں۔ یہی وہ بابرکت گھڑی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں کی گئی دعائیں بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، دن چاہے جمعہ کا ہو یا کوئی عام دن، مہینہ چاہے رمضان کا ہو یا سال کا کوئی معمولی مہینہ، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کے فوراً بعد دعا کرنا ایک نہایت بابرکت اور پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر دل نرم ہو جاتا ہے، روح میں نور پیدا ہوتا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا میں خاص اثر اور قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن کے بعد دعا کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات جو ہمیں خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دعا کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھا جائے۔ اکثر لوگ قرآن پڑھنے کے بعد صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، کچھ اپنے گھر والوں تک دعا محدود رکھتے ہیں اور کچھ اپنے خاندان سے آگے نہیں بڑھتے۔ حالانکہ دعا کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوگی۔ دعا میں وسعت پیدا کرنا دراصل دل کی وسعت کی علامت ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ دعا اس انداز سے کی جانی چاہیے کہ بندہ صرف اپنی ضرورتیں ہی نہیں بلکہ پوری امت کو اپنی دعا میں شامل کرے۔ پورا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا جائے کہ اے اللہ، جب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مومنات، مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان سب کو اس تلاوت کا ثواب عطا فرما۔ یہ دعا نہ صرف ایک عظیم عمل ہے بلکہ رحمت الہی کو کھینچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک آپ نے پڑھا، جو تلاوت آپ نے کی ہے اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اثر آپ کے والدین کو بھی پہنچے گا، آپ کے دوست، احباب، ہمسایوں، رشتہ داروں، اہل محلہ، اہل علاقہ تک بھی اس کی برکت پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی دعا میں تھوڑی سی وسعت پیدا کر لیں گے، اگر آپ دل کو کھول کر پوری امت کو شامل کر لیں گے تو یہی ثواب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت تک پہنچ سکتا ہے، ان تمام لوگوں تک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ جب ان مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ان کی قبروں میں راحت اور سکون بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کی بھلائی کا بھی سوچتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کا خیال بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، چاہے دن کو بھی ہو اور مہینہ کوئی بھی ہو، دعا ضرور کریں۔ دعا کو محدود نہ رکھیں بلکہ اسے وسیع کریں، اپنے دل اور سوچ کو وسعت دیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنی دعا میں شامل کریں۔ یہی قرآن کی روح ہے، یہی دعا کا اصل حسن ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔